اس حدیث کا حوالہ ہے مشکات المصابیح، اس کے اندر چپٹر فتنوں کا بیان، اور اس کتاب کے اندر اس حدیث کا باب ہے قبل از قیامت علامتوں اور دجال کے ذکر کا بیان، اور اس کتاب کے اندر حدیث نمبر ہے 5482۔ اس حدیث شریف کا ترجمہ۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، الصلاۃ جامعۃ، یعنی نماز جمع کرنے والی ہے۔ میں مسجد کی طرف گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ فرمایا تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کس لیے جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی رغبت، مال غنیمت وغیرہ دینے کے لیے جمع نہیں کیا ہے، نہ کسی خوف کی وجہ سے، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ یہ تمیم داری نصرانی شخص تھا، یعنی عیسائی مذہب کے ماننے والا تھا، وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے مجھے وہ بات بیان کی اور وہ بات اسی کے موافق تھی جو میں تمہیں مسیح دجال کے متعلق بیان کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلے کے 30 افراد کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا۔ موجیں 1 ماہ تک انہیں سمندر میں لیے پھری، باہر کنارے پر پہنچنے کا موقع نہ ملا۔ لہریں موجیں انہیں 1 مہینہ تک پھیرتی رہیں۔ 1 مہینے کے بعد آخر کار وہ غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے کے قریب پہنچ گئے۔ وہ چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرہ میں داخل ہوئے تو کثیر بالوں والا ایک حیوان انہیں ملا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ تو انہوں نے کہا تیری تباہی ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے عرض کیا میں دجال کا جاسوس ہوں۔ اس نے کہا تھا انا جساست، میں ایک جساسہ ہوں، تو اس لیے اس حدیث کو حدیث سے جساسہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا میں ایک جاسوس ہوں۔ تو ہم نے کہا جاسوس سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا تم گرجا میں اس آدمی کی طرف چلو کیونکہ وہ تمہیں ملنے کا مشتاق ہے۔ انہوں نے تمیم داری نے فرمایا جب اس نے اس آدمی کے متعلق ہمیں بتایا تو ہم اس حیوان سے ڈر گئے کہ یہ کہیں شیطان تو نہ ہو۔ ہم جلدی جلدی چلے حتیٰ کہ ہم گرجے میں داخل ہو گئے تو وہاں ایک عظیم جثے والا انسان تھا۔ ہم نے تخلیق و مضبوطی کے لحاظ سے اس جیسا انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے گھٹنوں اور ٹخنوں کے مابین لوہے کی زنجیریں تھیں۔ ہم نے کہا تیری تباہی ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا تم میری خبر معلوم کرنے پر تو قدرت پا چکے ہو، تو مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں اور ہم ایک کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر کی موجیں 1 ماہ تک ہمیں ادھر ادھر پھراتی رہیں۔ آخر کار 1 مہینے کے بعد ہم جزیرے میں داخل ہوئے تو ہمیں کثیر بالوں والا ایک جانور ملا۔ تو اس نے کہا میں جاسوس ہوں، تم گرجے میں موجود اس شخص کے پاس جاؤ، لہٰذا ہم جلدی جلدی تیرے پاس پہنچ گئے ہیں، لیکن اس جاسوس سے ہم خوفزدہ ہوئے کہ کہیں وہ شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا تم مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔
یہ جو دجال تھا وہ اب پوچھ رہا ہے۔ اس نے 4 باتیں پوچھی، ان 4 میں سے پہلی بات یہ ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ پہلی بات اس نے پوچھی، تم مجھے بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ باغ پھل دیتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا سنو، ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ وہ پھل نہیں دے گا۔ اس نے کہا دوسری چیز اب دجال پوچھ رہا ہے، بحیرہ تبریہ کے متعلق مجھے بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا قریب ہے کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا مجھے چشمہ زغر کے متعلق بتاؤ، کیا اس چشمے میں پانی ہے اور کیا وہاں رہنے والے چشمے کے پانی سے زراعت کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، اس میں پانی بھی بہت ہے اور وہاں کے رہنے والے اس پانی سے زراعت بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے ان پڑھوں عربوں کے نبی کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے کہا کیا عربوں نے اس سے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے قریب کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں عربوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ اس نے کہا سنو، اگر وہ ان کی اطاعت کریں تو ان کے حق میں یہی بہتر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے حضرت تمیم داری وہ جو عیسائی تھے، یہ سننے کے بعد وہ آئے حضور کی بارگاہ میں اور وہ مسلمان ہو گئے۔ آگے اس نے کہا اب میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں۔ بے شک قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے تو میں نکلوں گا، میں زمین پر چلوں گا اور میں 40 روز میں زمین پر مکہ اور طیبہ یعنی مدینہ کے علاوہ ہر بستی میں اتروں گا۔ وہ دونوں مجھ پر حرام ہیں۔ میں جب بھی ان دونوں میں یعنی مکہ اور مدینہ میں سے کسی ایک میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار سونتے ہوئے میرے سامنے آ جائے گا اور وہ اس میں داخل ہونے سے مجھے روکے گا، اور اس کے ہر راستے اور دروازے پر فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی مکہ اور مدینہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چھڑی ماری، یعنی مدینہ طیبہ ہے، چھڑی مار کر آپ نے فرمایا ہذہ طیبہ، یہ مدینہ ہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے۔ سنو، کیا میں نے تمہیں حدیث سنا دی تھی؟ حدیث سے مراد یہاں بات ہے، یعنی میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بتایا نہ تھا؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا سنو، وہ شام کے سمندر میں ہے یا وہ یمن کے سمندر میں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا وہ شام کے سمندر میں ہے یا وہ یمن کے سمندر میں ہے۔ پھر بعد میں فرمایا نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا تھا وہ مشرق کی طرف تھا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ تو دوستو، آپ نے اس حدیث کو پڑھا اور سنا ہے۔ اس حدیث کے اندر کافی چیزوں کا ذکر ہے، جن میں سے 3 نشانیاں ہیں جو کہ دجال نے پوچھا، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ حضور مسکرا رہے ہیں تمیم داری کی وجہ سے، ان کے اسلام لانے کی وجہ سے، یا حضور جو باتیں بتاتے تھے ان کی موافقت ان باتوں سے ہو گئی ہے، یا اس کی وجہ سے، یا ان ساری کی وجہ سے۔ بہرحال حضور مسکرا رہے تھے مسلسل، اور حضور یہ حدیث لوگوں کو بتا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ تمیم داری میرے پاس آئے ہیں، اور دجال نے جو 3 چیزیں پوچھی ہیں، 3 نشانیاں ہیں، ان میں ایک بیسان کے نخلستان ہے، بحیرہ تبریہ کی وہ وادی ہے، اور چشمہ زغر کے بارے میں۔ تو یہ تینوں کی تینوں ہی اسرائیل کے اندر ہیں، اور اس پر میں نے سرچ کیا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ بہت کم رہ گئی ہے، یہ نشانیاں پوری ہونے کو ہیں، بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ بیسان کا جو نخلستان پہلے مشہور تھا باغ کے نام سے، اب اس کے اندر چند بوٹے رہ گئے ہیں ان کھجوروں کے، اور ان پر بھی نہ ہونے کے برابر اوپر پھل لگتا ہے۔ اسی طرح بحیرہ تبریہ جو ہے یہ بھی
تیزی کے ساتھ سوکھتا جا رہا ہے، اور قبیلہ اور چشمہ زغر جو ہے یہ بھی تقریباً سوکھ چکا ہے، اور اب اس کے اندر پانی جو ہے دور سے لایا جاتا ہے، باقی ندیوں سے کھینچ کے ندیوں کو، اور لوگ جو ہے اس سے کھیتی کر رہے ہیں، یہ بھی تقریباً سوکھ چکا ہے۔ اور چوتھی چیز وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس وقت، اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ دجال ایک غار کے اندر بندھا ہوا ہے، لیکن وہ ان ساری چیزوں کی خبر رکھتا ہے، کیونکہ اس نے ایک ایک چیز کر کے پوچھا کہ حضور آ چکے ہیں، سفر مدینہ ہو چکا ہے، عرب والوں نے کیا کیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عرب والوں نے اگر ان کی اطاعت کی ہے تو یہ ٹھیک کیا ہے،